السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، خیر حکم تھا، تعمیل کی گئی اور بہت سارے بے وقوفوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے ان سب میں سے ایک کو پسند کیا، کہا کہ یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، اس کو آپ واقعہ سمجھیں یا کوئی نصیحت آمیز بات سمجھیں، لیکن یہ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گی۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور بے وقوفوں کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب سے بڑا بے وقوف ہماری نظر میں یہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعجاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا، بادشاہ نے ملاقات کا شرف بخش دیا۔ بے وقوف حاضر ہوا، کہا بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا میں اب اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہی رہنا ہے؟ بادشاہ بے وسی سے بولا کہ ہاں، ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ بے وقوف نے کہا تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل اور بڑے بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنوائی۔ بے وقوف نے کہا کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ آہ، افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا کہ جو بادشاہ نے اس کے بے وقوف ہونے کے طور پر انعام دیا تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے، اور اپنے گلے کا ہار اتار کر کے بادشاہ نے اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ آج اسی بے وقوف نے اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر کے بولا تو پھر حضور اس کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ اس دن آپ نے مجھے سب سے بڑا بے وقوف سمجھا تھا، اور آج میں آپ کو سب سے بڑا بے وقوف سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے واپس بھی نہیں آنا، اور آپ نے کوئی بھی انتظام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ انسان اس عارضی دنیا کے اونچے مقام پر پہنچنے کی ہر ممکن کوشش اور جد و جہد سے گریز نہیں کرتا، جو ہر ایک کے لیے لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، اور ہر ایک کو یہ عارضی دنیا کا اونچا مقام حاصل بھی نہیں ہوتا، مگر دائمی زندگی کا اعلیٰ مقام جو بڑی آسانی سے نہ صحیح مگر کوشش سے ہر کوئی پا سکتا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ایک نصیحت آمیز گفتگو جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ دوسرے لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔